انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب میں تفسیر الکبیر امام فخر الدین رازی کی کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے سب سے زیادہ تمام ممکنہ معانی کو اپنی کتاب التفسیر الکبیر میں امام فخر الدین رازی نے جمع کر دیا ہے۔ ان معنی میں وہ تیسرا معنی بیان کرتے ہیں القول الثالث، تفسیر کبیر یاد رکھ لیں امام فخر الدین رازی۔ پہلا قول انہوں نے نہرن فی الجنہ، رأیت نہرن فی الجنہ، اس کو کہا کہ یہ کوثر ہے، جنت میں میں نے نہر دیکھی۔ دوسرا قول حوض کوثر کا بیان کیا۔ تیسرا قول میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو امام فخر الدین رازی نے روایت کیا، القول الثالث، وہ فرماتے ہیں کہ الکوثر، اس کا تیسرا معنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل اور اولاد کی کثرت۔ الکوثر اولادہ، حضور کی نسل اور ذریت طیبہ کی کثرت کا قیامت تک باقی رہنا، فرماتے ہیں الکوثر کا معنی یہ ہے۔ اور یہ 12 معنی میں سے تیسرا ایک معنی ہے۔ اور امام فخر الدین رازی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے انما نازلت ردن علی من آبہ علیہ السلام بعدم الاولاد۔ یہ آس بن وائل ایک شخص تھا بدبخت، اور مختلف روایات میں اور کفار و مشرکین کے نام بھی آئے ہیں، مگر کثرت کے ساتھ روایات میں آس بن وائل کا نام آیا ہے۔ اس بدبخت نے آقا علیہ السلام کو طعنہ دیا جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، حضرت قاسم کا۔ کسی روایت میں حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، الگ الگ طرق سے ائمہ نے روایات دی ہیں۔ جب صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس نے حضور علیہ السلام کو ابتر کہا، معاذ اللہ۔ اور ابتر کہتے ہیں کہ جس کی نسل باقی نہ بچے، نسل چکے چلتی ہے بیٹے سے۔ آپ کو معلوم ہے بیٹیاں تو دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بطن سے جو اولاد ہوتی ہے وہ تو سسرال کی نسل ہوتی ہے، سسرالی نسل کہلاتی ہے۔ اور اپنی نسل جو چلتی ہے کسی کی، وہ تو بیٹے سے چلتی ہے۔ جب اولاد ذکور بیٹے نہ رہے، وصال فرما گئے، تو ان کافروں اور مشرکوں نے آقا علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ یہ ابتر ہیں، منقطع نسل ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی، اب محمد کا معاذ اللہ نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، اس کی نسل کٹ گئی۔ اس پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے اس طعنے کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ یہ بات قابل توجہ ہے، اس کے شان نزول کی سب سے زیادہ قریب ترین مطابقت اور موافقت اس معنی کے ساتھ بنتی ہے۔ ہر چند کے پہلے دو معنی اعلیٰ اور ارفع ہیں، زیادہ مقبول ہیں اور معروف ہیں، مگر شان نزول قرین ہے، اس کے قریب ہے کہ یہ نازل ہوئی جب آقا علیہ السلام کو طعنہ دیا گیا کہ جب کوئی بیٹا نہ رہا کہ اب اس کی نسل کٹ گئی، اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ پھر اس سورت کے ذریعے اللہ رب العزت نے، اسی لیے سورت کی آخری آیت یہ ہے کہ میرے محبوب آپ ابتر نہیں ہوئے، آپ کی نسل نہ کٹی ہے نہ کٹے گی، ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن کی نسل کٹ جائے گی، وہ ابتر ہو گیا جو آپ کا دشمن ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کی نسل باقی نہیں رہے گی، اس کی نسل کا نشان تک دنیا میں اگلے زمانوں میں کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ اب امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہاں کوثر کا معنی حضور کی ذریت کی کثرت، حضور کی نسل کی کثرت، حضور کی اولاد کی کثرت۔ فرماتے ہیں چونکہ اس طعنے کے رد میں نازل ہوئی تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب
ہم نے آپ کو اپنی نسل، ذریت اور اولاد کی وہ کثرت دی ہے کہ قیامت تک کوئی زمانہ آل رسول سے خالی نہیں ہوگا، ذریت محمدی سے خالی نہیں ہوگا، اطرت رسول سے خالی نہیں ہوگا، سادات کے وجود سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہوگا۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اعطیناک الکوثر کا ایک تیسرا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب، یہ دشمن جو آپ کو ابتر کا، نسل کٹ جانے کا تانا دیتے ہیں، ہم نے آپ کو بشکل کوثر قیامت تک سب سے زیادہ باقی رہنے والی نسل و ذریت عطا کر دی ہے۔ اور پھر امام فخر الدین رازی کے الفاظ سنیے، اس پر دلیل لاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں فانظر کم قتل من اہل البیت ثم العالم ممتلئ منہم، فرماتے ہیں لوگوں دیکھو اہل بیت کے کتنے نفوس قدسیہ کو چن چن کے شہید کر دیا گیا، اہل بیت محمدی کے کتنے افراد شہید کیے گئے، اور کتنی کثرت کے ساتھ اہل بیت کی شہادتیں ہوئی، مگر اس کے باوجود سارا زمانہ اور سارا عالم حضور کی اہل بیت اور ذریت کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی کے لفظ ہیں۔ اور آگے چلیے، آگے کیا کہتے ہیں کہ زمانہ سارا اہل بیت کی سب سے زیادہ شہادتیں ہونے کے باوجود، یعنی ذریت حسین میں سے صرف ایک بچا، امام زین العابدین کربلا سے ایک بچا، امام حسن مجتبی سے بھی ان کے صاحبزادے زیادہ نہیں بچے، مگر نسل پھیلی کہ قیامت تک روئے زمین کے گوشے گوشے میں ذریت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وَلَمْ يَبْقِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ فِي الدُّنْيَا أَحَدٌ، اور فرمایا ادھر بنو امیہ کو دیکھو، حضور کی اہل بیت کو شہید کرنے والے، ان میں سے ایک شخص بھی دنیا میں نہیں بچا۔ یہ امام فخر الدین رازی کی عبارت سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں بنو امیہ اہل بیت کو شہید کرنے والے جو چاہتے تھے کہ نسل مصطفیٰ کٹ جائے اور اہل بیت نہ رہے، وہ اہل بیت اور حضور کی ذریت سے تو پوری کائنات مملوء ہو گئی، بھر گئی، اور بنو امیہ قاتلوں میں سے ان کا نام و نشان بھی دنیا میں نظر نہیں آتا۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں کی، امام فخر الدین رازی اس کے آگے فرماتے ہیں ثم انظر کم کان فیہم من الاکابر من العلماء کالباقر والصادق والکاظم والرضا والنفس الزکیۃ وامثالہم، فرماتے ہیں بات صرف یہ نہیں کہ حضور کی اہل بیت اور آل پاک اور ذریت پاک سے پوری دنیا بھری پڑی ہے، بات صرف یہ نہیں، فرمایا پھر دیکھو کیسے کیسے علم کے پہاڑ ہوئے اور کیسے کیسے معرفت کے ستون ہوئے اور رہنمائی اور ولایت کے کیسے کیسے امام و پیشوا حضور کی اہل بیت میں ہوئے۔ ایک طرف امام باقر نظر آتے ہیں، ادھر جعفر صادق نظر آتے ہیں، ادھر موسیٰ کاظم نظر آتے ہیں، ادھر علی رضا نظر آتے ہیں، ادھر نفس زکیہ نظر آتے ہیں، اور فرماتے ہیں اسی طرح اتنے بڑے بڑے علم، معرفت اور ولایت کے ستون اہل بیت میں پیدا ہوئے۔